الحمدللہ رب العالمین یجزل الثواب للمحسنین ولا یضیع اجر العاملین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمد عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین کرام اور میرے ویڈیوز دیکھنے والے ناظرین، آج میں آپ سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ ایک ایسا موضوع جس پر بہت کم سننے کا موقع ملا ہوگا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیوز کو پوری طرح دیکھیں گے۔ معزز سامعین کرام، آج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند جامع کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایسے کلمات جو مفید فوائد پر مشتمل ہیں، اعلیٰ اخلاق اور کمال ایمان کی ترجمانی کرتے ہیں، اور جن کا نتیجہ رب تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ نبی اکرم نور مجسم سید عالم نبی محتشم کے ارشادات میں سے ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ حضرات، یہ مختصر ترین 8 کلمات انسان کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے، یہاں تک کہ انہیں ربوع اسلام یعنی اسلام کا چوتھائی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ انہیں اس پہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اسلام کا چوتھا حصہ کیوں ہے، کیونکہ انسان کا ایسے معاملے میں ٹانگ اڑانا جو اس کے مطلب کا نہیں، یہ فساد اور شر کی جڑ ہے۔ لایعنی امور میں پڑنا، اس بری عادت نے نہ جانے کتنے تعلقات برباد کر دیے اور مشکلات بڑھا دی، حقوق اور واجبات ضائع کر دیے، اور کتنوں کو گناہوں اور ہلاکت خیزیوں میں مبتلا کر دیا۔ میرے بھائیو، لایعنی امور سے مراد یعنی لایعنی میٹرز جو معاملے ہیں، ان سے مراد ہر وہ قول و فعل ہے، یعنی ہر وہ کہنا اور کرنا ہے جو انسان کی دینی اور دنیاوی ضروریات سے باہر ہو، اور نہ ہی ان معاملات سے رضا الہی کا حصول ممکن ہو۔ اسی لیے میرے بھائیو، انسان کا لایعنی امور کو چھوڑ دینا، خود سے غیر متعلقہ امور سے بچنا، اور جن کاموں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، خود سے اس سے اعراض کرنا اور دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنا ایک عظیم الشان صفت ہے۔ جو لایعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس انسان کے ایمان کی مضبوطی، اسلام کی تکمیل، دل کی صفائی، نفس کے اعتدال، اخلاق کی بلندی، عقل کی پختگی اور کمال حکمت کی نشانی ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ کی حکمت کا راز کیا ہے، تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، میں اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھتا جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسے معاملات میں دخل دیتا ہوں جو میرے لیے غیر ضروری ہے، یعنی ضروری نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بلند مقام کیسے حاصل کیا، تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، سچ بولنے، امانت داری سے کام لینے اور غیر ضروری چیزوں کو ترک کرنے سے۔ میرے بھائیو، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے لیے نفع بخش کام میں مشغول رہتا ہے اور صرف اپنے ضروری کاموں پر توجہ دیتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم سید عالم کا ارشاد عالی شان ہے، احرص علی ما ینفعک، جس چیز سے تمہیں نفع پہنچے اس میں حرص کرو، رغبت رکھو، اطمینان رکھو، دلچسپی رکھو، محنت کرو۔ سنیے، غیر ضروری کاموں کا چھوڑ دینا ہی اصل نفع کا ذریعہ ہے۔ حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ عز وجل کرہ لکم ثلاثا قیل وقال کثرت السؤال واضاعۃ المال، یعنی بلا شبہ تمہارے رب کو تمہارا بہت زیادہ بحث کرنا اور بہت زیادہ سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا
ناپسند ہے۔ میرے بھائیوں خبردار، لایعنی باتوں میں پڑھنے کی عادت کو معمولی نہ سمجھیے، کیونکہ اس کا جرم بڑا ہے۔ لایعنی باتوں کے اثرات خطرناک ہوتے ہیں، اس کا انجام بدتر ہوتا ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے پیارے نبی نے آپ کو ایک اہم نصیحت کی ہے، اس نصیحت کو ضائع مت کرو۔ ایک قیمتی مشورے سے نوازا ہے، اس مشورے کو نظر انداز مت کرو۔ تو آؤ دیکھتے ہیں کہ وہ مشورہ کیا ہے، وہ نصیحت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ آپ صرف وہی بات کہو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور زبان سے ایسی بات بولو جو آپ کو سر بلندی عطا کرے۔ ایسے معاملے میں دخل اندازی کرو جن کا تعلق دوسروں سے نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو یہی زیب دیتا ہے کہ آپ ان امور اور میٹرز میں لب کشائی کریں، یعنی بولنے کی جسارت کرو جس میں خیر ہو۔ تو خیر کہو گے تو خیر پاؤ گے، یا خاموش رہو گے تو سلامتی رہو گے۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کے بارے میں تجھے خبر نہیں ہے اس معاملے میں مت پڑو۔ اس لیے زیادہ غیر ضروری موضوعات پہ بحث نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی پاک کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، علیک بخاصۃ نفسک، اپنے نفس کی فکر کرو، اپنی ذاتی فکر کرو کہ تم اپنے نفس کے بارے میں کیا اصلاح کر سکتے ہو۔ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کرو اور اپنی اصلاح میں مشغول رہو، اپنی اسکل کو امپروو کرو، اپنے آپ کو علم کے زیور سے سجاؤ، اپنے مستقبل کو روشن اور تابناک بناؤ۔ اور یہ اس موضوع پر عمل کر کے ہوگا کہ آپ لایعنی باتوں سے بچیں گے۔ جب آپ فضول کاموں سے بچ جائیں گے تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، اور وہ آپ کی توجہ جو بٹ رہی تھی فضول باتوں میں، وہ آپ کے مقصد پہ کام کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔